بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جداگانہ خود مختار مملکت کی ضرورت کا پہلا حصہ پیش کیا تھا۔ آج ہم جداگانہ خود مختار مملکت کی ضرورت کا دوسرا حصہ پیش کریں گے۔ بر صغیر پاک و ہند میں 712 میں محمد بن قاسم کی آمد کے ساتھ ایک آزاد خود مختار اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آ گیا، جس کا تسلسل تقریباً 1000 سال تک جاری و ساری رہا۔ 1548 میں پرتگیزی جنگجو ملاح واسکو ڈے گاما بر صغیر کے ساحل پر کالی کٹ کے مقام پر پہلی بار اترا۔ آنے والی 2 صدیوں میں یورپی اقوام کے لیے پورے ملک کے اندر اپنی سازشوں کے جال بچھانے میں آسانی ہو گئی، اور انہوں نے کمزور بادشاہوں سے زمین کے بڑے بڑے ٹکڑے ہتھیانے شروع کر دیے۔ 1746 میں فرانسیسی مہم جوزف ڈوپلے مدارس پر قابض ہو گیا۔ 1751 میں رابرٹ کلائیو کی سرکردگی میں برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی نے ارکوٹ کے مقام پر فرانسیسیوں کو شکست فاش دے کر شمال کی جانب تیزی سے پیش قدمی شروع کر دی۔ 19ویں صدی کے وسط تک برطانوی انگریز عیار و مکار چالوں سے پورے بر صغیر پر قابض ہو گئے۔ 1857 میں مسلمانوں نے بر صغیر سے برطانوی استعمار کے خلاف بھرپور جنگ کی، لیکن صد افسوس کامیابی نہ ہو سکی۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو رنگون میں تادم مرگ قید رکھا گیا، اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کو اذیتیں دے دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگِ مفاجات۔ سیانے کہتے ہیں کہ ہر مصیبت اور ابتلا سے روشنی کی ایک ایسی کرن پھوٹتی ہے جو گمراہ اور بھٹکے ہوئوں کو راستہ تلاش کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جنگ آزادی کی ناکامی کے بعد کا دور مسلمانوں کے لیے بے انتہا مصائب اور مایوسیاں لانے کا سبب بنا، اور ان پر مظالم کی انتہا ہو گئی۔ ان کی زمینیں اور جائیدادیں ضبط کر لی گئیں، اور وہ معاشی طور پر تباہ حال ہو گئے۔ ان کے مقابلے میں ہندو، جو صدیوں سے غلامی کا طوق بخوشی گلے میں ڈالے ہوئے تھے، انہوں نے حالات اور ہوا کا رخ دیکھتے ہوئے نئے آقا کے قدم چاٹنے شروع کر دیے۔ انگریزوں نے سرکاری ملازمتوں کے دروازے ہندوؤں کے لیے کھول دیے، اور کاروبار حیات میں انہیں اس طرح آگے بڑھایا کہ مسلمانوں کی تعلیمی درسگاہوں کے دیے بجھنے اور گھروں کے چولہے ٹھنڈے پڑنے لگے۔ ادھر ہندو تعلیم و تجارت میں بہت آگے نکل گئے۔ یہ وہ حالات تھے جن میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو 1875 میں علی گڑھ کے مقام پر ایک تعلیمی ادارہ بنا کر دیا، جو 2 سال بعد کالج بن گیا۔ بعد ازاں مسلمان زعما کی کاوشوں سے یونیورسٹی کا درجہ مل گیا۔ انگریز قوم کو اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ ان کے خلاف اندر ہی اندر لاوا پک رہا ہے، جسے راہ دینے کے لیے 1885 میں ایک انگریز بیوروکریٹ ہیوم نے انڈین نیشنل کانگریس کے نام سے سیاسی پارٹی بنا کر پلیٹ فارم مہیا کیا، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہندوستانی عوام بالعموم اور ماضی کے ہندوستانی حکمران بالخصوص انگریزوں کے خلاف صف آرا ہونے کی بجائے اس سیاسی پلیٹ فارم سے اپنے دلوں کا غبار نکال لیا کریں۔ دیکھتے ہی دیکھتے کانگریس ہندو اور انگریز کی ملی بھگت سے ہندوؤں کی جماعت بن گئی۔
ایسے میں سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو عملی سیاست کے بجائے تعلیم حاصل کرنے کی تلقین کی۔ چونکہ وہ ہندو کے باطنی حبس اور ذہنیت سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو اس جماعت سے الگ رہنے کا مشورہ دیا۔ 19ویں صدی کا نصف آخر مسلمانوں نے اسی میں گزارا۔ انہیں آئندہ کا کیا لایا عمل اختیار کرنا چاہیے۔ آخری دہائی میں انہیں اپنے حقوق و مفادات کی خاطر خواہ حفاظت کے لیے سیاسی طور پر منظم ہونے کا شدت سے احساس ہو گیا تھا۔ 30 دسمبر 1906 کو آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام مسلمانان بر صغیر کی اسی سوچ اور احساس کی عکاسی کرتا ہے کہ 1913 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر کے جماعت کو مؤثر بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ کا خیال تھا کہ انگریز سے آزادی حاصل کرنے کے لیے بر صغیر کے ہندو اور دیگر اقلیتوں کے ساتھ مل جل کر اقدامات اٹھائے جائیں۔ آپ کی کوششوں سے مسلم لیگ نے نہ صرف یہ کہ حکومت خود اختیاری کو اپنے مقاصد میں شامل کیا، بلکہ میثاق لکھنؤ کے ذریعے کانگریس سے مسلمانوں کی جداگانہ حیثیت کو تسلیم کرایا۔ اس طرح ہندوؤں نے مسلمانوں کے مطالبہ برائے جداگانہ نیابت کو قبول کر لیا۔ اسی زمانے میں ہندوستان میں کئی اہم سیاسی واقعات رونما ہوئے۔ پہلی عالمی جنگ زوروں سے جاری تھی۔ برصغیر کے مسلمانوں نے مقدس مقامات کی حفاظت اور ترکی کے سلطان خلیفۃ المسلمین سے اظہار یکجہتی کے لیے تحریک چلائی، جسے تاریخ نے تحریک خلافت کا نام دیا۔ ہندو موقع پرست گاندھی نے تحریک عدم تعاون کا مشورہ دیا۔ سادہ لو مسلمانوں نے سرکاری ملازمتیں ترک کر دیں اور فوج میں بھرتی ہونا چھوڑ دیا۔ بہت سے لوگوں نے اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں اور کالجوں میں بھیجنا بند کر دیا۔ کچھ علماء نے بر صغیر کو دارالحرب قرار دے دیا اور مسلمانوں کو افغانستان ہجرت کرنے کا مشورہ دیا۔ شومیئی قسمت، جب تحریک اپنے عروج پر تھی تو گاندھی نے شاطرانہ چال چلتے ہوئے مسلمان زعما سے مشورہ کیے بغیر اچانک تحریک کے خاتمے کا اعلان کر دیا، جس سے مسلمانوں کے مقاصد کو شدید نقصان پہنچا۔ اسی دورانیہ میں کمال اتاترک نے ترکی میں خاتمہ خلافت کا اعلان کر دیا۔ تحریک خلافت ایک عوامی تحریک تھی جس میں مسلمانوں نے بڑے اصرار سے زبردست نقصانات برداشت کیے، تاہم یہ تحریک مسلم عوام میں سیاسی بیداری کا عمل انگیز ثابت ہوئی، جس نے تحریک پاکستان میں نشان راہ و منزل کا کام کیا۔ اب دونوں قوموں کے اختلافات کھل کر سامنے آ گئے اور خون ریز فرقہ وارانہ فسادات شروع ہو گئے۔ موتی لال نہرو کی صدارت میں برصغیر کے لیے آئینی ڈھانچہ تیار کرنے والی کمیٹی نے جب 1928 میں رپورٹ پیش کی تو مسلمان ہکا بکا رہ گئے، کیونکہ ہندو جداگانہ انتخابات کے اصول سے بھی پھر گئے تھے۔ نہرو رپورٹ کے اس تشددانہ رویے نے قائد اعظم کو شدید دھچکا دیا۔ اب آپ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور آپ کو مجبور ہو کر یہ کہنا پڑا کہ یہ جدا جدا رستوں کا انتخاب ہے۔ بظاہر یہ ایک سیاسی مسئلہ تھا، لیکن سیاست کی گاڑی کو چلانے والے پہیوں میں قوت مذہبی اور ثقافتی عوامل مہیا کر رہے تھے۔ یہ وہ نکتہ تھا جس کی وضاحت جواب غزل کے طور پر قائد اعظم کے 14 نکات سامنے آئے۔ 1929 کے اوائل میں قائد اعظم نے یہ نکات پیش کر کے ہندو اور انگریز کو انگشت بدندان کر دیا کہ مسلمان اپنی تعداد، تاریخی پس منظر اور امتیازی کلچر کی بنا پر علادہ و قومی تشخص رکھتے ہیں، جس کی جڑیں دین اسلام میں ہیں۔ یہی وہ مرحلہ تھا
جس کے بعد مسلمانوں کی سوچ و عمل کے دہارے میں نمایاں تبدیلی واقع ہونے کا آغاز ہو گیا، جو جنوبی ایشیا کے سیاسی افق پر بعد میں رونما ہونے والی تبدیلیوں اور واقعات کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اگلے سال اعلیٰ آباد میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں علامہ محمد اقبال نے خطاب کرتے ہوئے شمالی ہندوستان کے مسلمانوں کے سیاسی مسائل کا واحد حل ایک آزاد اور خود مختار مملکت قرار دیا، جہاں وہ اپنے سیاسی، ثقافتی اور مذہبی معاملات کو اسلامی تعلیمات کی تابناک اور تابدار روشنی میں نپٹا سکیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میری خواہش ہے کہ پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے، خواہ ہندوستان برطانوی سلطنت کے اندر رہ کر آزادی حاصل کرے یا باہر رہ کر۔ مجھے شمال مغربی مسلم ریاست کا قیام مسلمانوں یا کم از کم شمال مغربی علاقوں کے مسلمانوں کا مقدر نظر آتا ہے۔